حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ امت میں 3 آدمی تھے۔ وہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے کہ دوران سفر ان کو ایک غار میں رات گزارنا پڑی۔ چنانچہ وہ تینوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا پتھر سرکا اور اس کے آ کر آغاز کا منہ بند کر دیا۔ سب کہنے لگے کہ اس پتھر سے نجات اور خلاصی کی یہی صورت ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا شروع کی کہ اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب شام کو واپس آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے رات کا دودھ دوہا۔ جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہ لگی کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ چنانچہ میں اسی حالت میں کہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی اور میرے بچے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے۔ پھر وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ نوش کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اس کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر دوسرے آدمی نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، میرے ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت پسند تھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اس سے اس قدر محبت کرتا تھا جس قدر کوئی مرد عورت سے محبت کرتا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو وہ نہ مانی، حتیٰ کہ وہ قحط میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے برائی کا موقع دے گی۔ وہ تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگی، خدا سے ڈرو، جائز طریقہ ہی سے پردہ بکارت زائل کرو۔ بس میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، اور جو سونا میں نے اس کو دیا تھا واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ معزز سامعین، پھر تیسری آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے، ایک آدمی کے سوا سب کی مزدوری میں نے ادا کر دی۔ وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی اجرت کو بڑھایا یہاں تک کہ اس سے اموال کثیرہ ہو گئے۔ پھر ایک عرصہ کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دو۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام وغیرہ جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری ہی اجرت ہیں۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مزاح نہ کر۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ مزاح نہیں کر رہا۔ چنانچہ اس نے وہ سارا مال لیا اور سارے جانور ہانک کر لے گیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما جس میں ہم سبھی مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر دور ہو گیا اور وہ تینوں اس غار سے نکل کر آگے کو روانہ ہو گئے۔ معزز سامعین، معلوم ہوا کہ مصائب و مشکلات کے پیش آنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ تعمیل حکم بھی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، یعنی تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نیک اعمال کو وسیلہ میں پیش کرنا جائز ہے۔ کرب و بلا سے نجات حاصل کرنے میں بندہ کے تقویٰ کو بڑا دخل ہوتا ہے،
جیسا کہ فرمایا یعنی جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ مصائب سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتے ہیں۔ اس حدیث سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت گزاری کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ ان کو دوسروں پر ترجیح دینا باعث فضیلت کام ہے۔ پاک دامنی اور غیر محرم عورتوں سے دور رہنے کی فضیلت معلوم ہوئی ہے۔ عقد احارہ کا جواز معلوم ہوا، جس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک ایسا معاملہ ہے جو متعین قیمت پر ایک مدت کے لیے کسی منفرد کے حصول پر کیا جائے۔ قرآن کریم میں اس کی مشروعیت پر یہ آیت دلیل ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ فرمان دلیل ہے۔ 3 اشخاص ایسے ہیں جن کا میں خود قیامت کے روز فریق بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 افراد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے کسی کو اجیر کے طور پر رکھا، اس سے پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت اس کو نہیں دی، اس سے حسن معاملہ کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاملات میں امانت کی ادائیگی اور فیض و سخاوت سے کام لینا بہت اچھا عمل ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔